سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بصير له ولا بشير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومكينا ومدنينا ومدنينا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جس دور میں نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا رہا، خود ہونا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. آدمی کا جسم کیا ہے؟ ایک مٹی کا مقام. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلند آواز سے صلو علیہ وآلہ. سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، بھائی، دوستوں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. مجھ سے پہلے استاد محترم مخدوم زادہ صاحب زادہ جناب مولانا قاری عزیز الرحمان مدنی صاحب انتہائی خوبصورت آواز و انداز سے آپ کے سامنے فکر آخرت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور بزرگ نعت خواں حضرات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور آخرت کے موضوع پر اشعار ترنم فرما رہے تھے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کا پڑھنا، آپ کو سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. دوستو، آج ہم سب دور دراز سے، قرب جوار سے بھائی محمد جار کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. مالک کریم کی بارگاہ میں دست بستہ التجا ہے کہ رب ذوالجلال بی بی مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. رب ذوالجلال مرحومہ کی قبر کا حسن کا فراغ فرمائے. رب ذوالجلال مرحومہ کو بروز قیامت سرکار مدینہ سرور قلب سینہ باری مدینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کا جام کوثر نصیب فرمائے، اور کریم آقا کی شفاعت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. دوستو، ٹائم بہت مختصر ہے. ادنا سا طالب علم ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی واعظ ہوں. بس ایک موضوع پر ہم سب مل کر گفتگو کریں گے، آپ سنیں گے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ آگے میں قبول و منظور فرمائے. سامعین مکرم، جب سے وہ جہان بنا ہے، اس جہان میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اربوں، خربوں نہیں، بلکہ بے شمار، بے حساب، لا تعداد لوگ آئے گئے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مگر دنیا ہنوز روز اول است، مگر دنیا آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح اللہ رب ذوالجلال نے اس کو روز اول تخلیق فرمایا. یہ میری آپ کی بھول ہے کہ ہماری وجہ سے نظام چل رہا ہے، کہ گھر کا نظام میں چلا رہا ہوں، علاقے کا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ کھیتی باڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، یہ مدرسہ مسجد میں چلا رہا ہوں، یہ نظام میری وجہ سے چل رہا ہے. نہیں میرے دوست، یہ تیری میری بھول ہے. تیرے میرے جیسے ایک نہیں، بے شمار لوگ آج چلے گئے، مگر دنیا کا نظام آج بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، میری بندگی کرے. اور اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. دنیا میں جو بھی آ رہا ہے، جو بھی سانس لے رہا ہے، جس کے اندر بھی سانس چل رہا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ذائقۃ الموت اس نے چکھنا ہے، اس نے میرے پاس آنا ہے. اللہ رب العالمین نے 4 مشہور جہان بنائے ہیں. ایک جہان ماں کے پیٹ کا جہان ہے جس سے ہم سب گزر کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور دوسرا جہان یہ دنیا کا جہان ہے جس جہان سے ہم سب گزر رہے ہیں. تیسرا جہان قبر کا جہان ہے. اس دنیا کے جہان سے گزر کر ہم نے قبر کے جہان کی طرف جانا ہے، اور پھر اس قبر کے جہان کے بعد بھی ایک چوتھا ہے جس کو عالم محشر کہتے ہیں.
الجلال ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ فرمائیں گے اور محشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے، اور اللہ رب الجلال ہم سے وہ سب حساب کتاب لیں گے جو زندگی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، جو مال ہم اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں، جو اعمال ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور روز قیامت اللہ رب الجلال ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس کمایا کھایا پیا زندگی گزر رہی ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، بس یہی سمجھا ہے بس مر جائیں گے، ورثہ جنازہ پڑھیں گے پھر ختم ہو جائے گا کام اور بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوست، اللہ رب الجلال نے ہم میں سے ہر انسان کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بٹھائے ہیں جن کا نام کرام الکاتبین ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اچھے اعمال بھی نوٹ کرتے ہیں، انسان کے برے اعمال بھی لکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، بلکہ کرنا بھی بات کی بات ہے، ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ انسان کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ نیکی کی نہیں، ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے، فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم رات کو سونے لگے، رات کو ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ صبح کو جلدی اٹھیں گے اور صبح صادق سے پہلے ہم اللہ کے حضور تہجد کی نماز ادا کریں گے، لیکن صبح ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی تو تہجد کی نماز تو نہیں پڑھی، لیکن رات کو جو ارادہ کیا تھا رب الجلال ایسے مہربان رب ہے، اس ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی فرشتے سے لکھوا لیتا ہے۔ اور اگر اللہ کی توفیق سے صبح کو اٹھ گئے، تہجد کی نماز کی توفیق ہو گئی، تہجد کے وقت رو رو سے اللہ سے مانگ لیا، اللہ کے حضور حاضری نصیب ہو گئی، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک تہجد کی نماز کا ثواب ملے۔ بڑا رحیم کریم رب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے بندے نے تہجد کی نماز ایک پڑھی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس کو 10 تہجد کی نماز کے ثواب عطا فرماتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ، جو آدمی ایک نیکی لایا، توجہ فرمائے علماء کرام پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء، جو آدمی ایک نیکی لایا، صرف ایک نیکی کی نہیں، اس نے نیکی کر کے اس کو محفوظ کر کے میرے پاس لایا، نیکی کی، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا نصیب ہو گئی، صبح کو ریاکاری کرتے پھر رہے ہیں، جناب رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی، کسی غریب کی مدد کی، پھر اس کی سیلفیاں بنائی، فوٹو کھنچوائے تاکہ لوگ سمجھے بڑی بڑی نیکی کی ہے، بڑا سخی آتی ہے، بڑا فیاض آتی ہے، کسی بھی درد مند کی درد کو دور کیا، کسی کی مصیبت پریشانی کو دور کیا، پھر لوگوں کو بتاتا پھرے، غریب پر احسان کر کے اس کے احسان کو جتلاتا پھرے، یا کوئی نیک عمل کر کے روزہ رکھ کے تہجد پڑھ کے اچھے اعمال کر کے صدقہ خیرات کر کے دل کے اندر ایسا خیال لایا کہ لوگ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے، اور میں یہ نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ نیکی جو اس نے نیکی تو کی ہے لیکن اس نیکی کو ضائع کر دیا ہے، یہ نیکی بجائے اس کے لیے ثواب کے اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس لیے نیکی کی تھی نا کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے، تیری واہ واہ ہو گئی، اب لے لوگوں سے بول واہ واہ لے لے۔ اگر تجھے اس واہ واہ سے جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے، اگر تجھے لوگوں کی اس واہ واہ سے جنت کا داخلہ مل سکتا ہے، جا اس واہ واہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا ہم لوگوں کی واہ واہ سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ بلند آواز سے بتائیں، لوگوں کی واہ واہ سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ، نیکی لے کر آئے، نیکی کو ضائع کر کے نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے دائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، بائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور میں نے عرض کیا بسا اوقات بندہ نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رب الجلال نیکی کے ارادے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنو اسرائیل میں قحط پڑ گیا، قحط سالی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، گندم دستیاب نہیں، آٹا موجود نہیں، غلہ اناج سب کچھ ختم ہو گیا ہے، قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں،
جانور بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایک آدمی جنگل سے گزرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جنگل کے اندر ایک ریت کا ٹیڑا پڑا ہوا ہے، ایک ریت کا ٹپا پڑا ہوا ہے۔ اس کے دل میں صرف یہ خیال آتا ہے، یا اللہ کاش یہ جو ریت کا ٹپا اور ٹیڑا پڑا ہے کاش یہ گندم بن جاتی، میں ساری گندم کے بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ رب الجلال کو اس کی یہ نیکی کہ اس نے دل کے اندر جو خیال کیا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی۔ رب الجلال نے وقت کے پیغمبر کو فرمایا، میرے نبی میرے پیغمبر جاؤ اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے پاس طاقت نہیں تھی گندم خرچ کرنے کی، لیکن تو نے دل کے اندر نیک ارادہ کیا، میں اللہ کو اتنا پسند آیا تجھے اتنا غلہ گندم میرے راستے میں تقسیم کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ اور اس کے برعکس جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کیا کہ کسی کو تکلیف دوں، کسی کا نقصان کروں، کسی کا مال ہڑپ کروں، کسی کو دل آزاری کروں، یا اللہ کی کوئی نافرمانی کروں، جھوٹ بولوں، شراب پی، کوئی کسی غلط کام کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ نیکی کا ارادہ کیا اللہ نے نیکی لکھوا دی۔ اسی طرح جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت گناہ لکھوا دیتے، لیکن بڑا کریم رحیم رب ہے، بڑا غفور الرحیم رحمان رب ہے۔ اللہ رب الجلال فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہے اس کو حکم دیتے ہیں میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا۔ پھر جب ہم میرے جیسا گناہگار بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، اب تو چاہیے تھا کہ اس کا گناہ لکھوا دیا جاتا، بلکہ ایک کی بجائے 10 گناہ لکھوا دیے جاتے، لیکن اللہ رب الجلال فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتے میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں، شاید میرا بندہ توبہ کر کے مجھ سے صلح کر دے۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، پکی پکی توبہ، یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہتا رہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل کے اندر یہ خیال ہے اب بھی میں یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اس پر توبہ کر جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلمان گناہ کر لیتا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں دل میں شرمندگی آئی کہ جس رب نے مجھے ہاتھ عطا کیے، جس رب نے مجھے زبان عطا کی، جس رب نے مجھے سانسوں کا جہان عطا کیا، میں نے اس رب کی نافرمانی کی، تو دل کے اندر جب یہ خیال آتا ہے اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتا ہے، جب گناہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کے برابر اللہ رب العزت نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ لیکن بندہ تو نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ اس لیے میرے دوستو زندگی گزر گئی، 20 سال گزر گیا، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اب بھی گناہ کرتے ہوئے دل میں شرم اور حیا نہیں آتی۔ میرے بندوں میرے دوستوں اللہ رب العزت کے حضور ہم کیسے پیش ہوں گے؟ چھوڑ دیں سب گناہوں کو، اللہ رب العزت کے حضور توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی قسم کا وعدہ جو توبہ کرے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں خوشحالی لاتے ہیں۔ اس لیے ہم نیکیاں کر کے اعمال ساتھ لے کر ہم آخرت میں جائیں، کیونکہ دنیا میں ہم جو کوئی زندگی گزار رہے ہیں سب کا سب یہیں پڑا جائے گا، پڑا اگر ساتھ جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام پوچھتے میرے صحابہ ہر انسان کے 3 دوست ہیں، ہر انسان کے کتنے دوست ہیں؟ ذرا ساتھ مل کر بولے، اصالِ ثواب کے لیے آئے میرے بھائی، ہم آئے ہیں تو ہماری وجہ سے مرحومہ کو فائدہ پہنچے، ہم توجہ کے ساتھ دین کی بات سنیں۔ فرمایا کہ ہر انسان کے 3 دوست ہیں، انسان کا ایک دوست وہ ہے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ دوست انسان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بے وفائی کر جاتا ہے، 2 دوست باقی رہ گئے۔ پھر جب اس انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، قبر تک لیا جاتا ہے، تو قبر کے ساتھ یہ 2 دوست جاتے ہیں، جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے دوسرا دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک دوست باقی ہے جو زندگی میں بھی ساتھ تھا، مرنے کے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔
صحابہ کرام سے حضور پوچھتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ انسان کے ان تین دوستوں میں سے کون سا دوست انسان کا زیادہ وفادار ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی دوست زیادہ وفادار ہے جو زندگی میں بھی ساتھ تھا، مرنے کے وقت بھی ساتھ تھا، غسل کے وقت بھی ساتھ تھا، کفن کے وقت بھی ساتھ تھا، دفن کے وقت بھی ساتھ تھا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ کون سے انسان کا دوست ہے؟ یہ تین دوست کون سے ہیں؟ توجہ فرمائے، اپنا محاسبہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ انسان کے تین دوست یہ ہیں۔ پہلا دوست انسان کا مال ہے، جو انسان ساری زندگی نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرتا ہے، ساری زندگی مال اکٹھا کرنے میں گزار دیتا ہے۔ یہ انسان کا دوست جو مال، انسان کا مال جو انسان کا دوست ہے، یہ ایسا بے وفا دوست ہے، انسان کی روح قبض ہونے کی دیر ہے، یہ ظاہری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ مال کا تعلق اس مرنے والے سے ختم ہو کر ورثاء کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا انسان کا دوسرا دوست انسان کے رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ دار زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب انسان مرتا ہے یہ دوست تب بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کو غسل بھی دیتے ہیں، اس کو کفن بھی پہناتے ہیں، لیکن جب قبرستان میں جاتے ہیں یہ مال کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے جو رشتہ دار ہیں، چاہے سگی اولاد کیوں نہیں ہے، چاہے سگا بھائی کیوں نہیں ہے، چاہے جان نچھاور کرنے والے رشتہ دار کیوں نہیں ہے، یہ بھی انسان کو قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں۔ میرے صحابہ انسان کا تیسرا دوست انسان کے نیک اعمال ہے، ایسے یہ باوفا دوست ہے، انسان زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، یہ زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، صدقہ کرتا ہے، نیک عمل ہے، زندگی میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، بری مصیبت سے انسان کو چھٹکارا دیتا ہے، یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، جب انسان کی موت آتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب الجلال اس کی موت میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب دفن کا وقت آیا سارے انسان کے دوست انسان کا ساتھ چھوڑ کر چلے آئے، لیکن یہ جو انسان کے نیک اعمال ہیں قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، جب عذاب والے فرشتے آتے ہیں نماز ایک طرف سے آ جاتی ہے، روزہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے، صدقہ خیرات تیسری طرف سے آ جاتا ہے، روزہ انسان کے نیک اعمال انسان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں عذاب دینے والے فرشتوں چلے جاؤ، دنیا میں اس نے ہمارے ساتھ وفا کی،